ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پچھلے دفعہ آخری کویسچن تھا کہ یہ شعر کیسا ہے کہ ڈھونڈا خدا کو ڈھونڈنے والوں نے ہر جگہ، لیکن خدا ملا ہے محمد کے شہر میں، کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، بظاہر تو اس کے اگر صحیح مفہوم بھی نکل سکتا ہے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس پہ شرعی لحاظ سے گرفت ہو۔ مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر آپ کو بنیاد بناتے ہوئے جس نے اللہ کو تلاش کیا، وہ ڈھونڈتے رہا، اس کو رب نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے حکم مانا جائے، آپ پہ ایمان لایا جائے، پھر حکم مانا جائے، اطاعت کی جائے، تو اللہ تعالیٰ تک رسائی پاسبل ہے۔ تو یہ اس کا مفہوم ہو سکتا ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اکثر جو شعراء وغیرہ ہوتے ہیں یہ غیر عالم ہوتے ہیں اور اپنے تخیلات کو شعروں کی شکل میں ڈھال کر پبلک تک پہنچا دیتے ہیں، اور ہم بعض اوقات کوئی ایک شعر مقبول ہو گیا، کوئی ایک غزل مقبول ہو گئی، کوئی اس کی سوچ فکر مقبول ہو گئی، تو پھر ہم اس کے شعروں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بعض اوقات ایک شرعی حیثیت دے دیتے ہیں، اور اس سے جو نتائج مرتب ہو رہے ہوتے ہیں انہیں ہم بنیاد بنا کر اس کے اوپر یعنی اس کو اسٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں اور لوگوں کو پرکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی سوچ و فکر ایسی ہے یا نہیں۔ تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ڈھونڈنے والے انہوں نے ہر جگہ ڈھونڈا لیکن ہمیں تو نبی کریم کے شہر میں مل گیا۔ اس میں مطلب پھر ڈھونڈنے والوں کے لیے ایک مطلب انسلٹ سی ہے، کیونکہ ڈھونڈنے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں، نیک پرہیزگار متقی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تلاش کرتے ہیں۔ اگر اس کے ظاہری مفہوم لیا جائے کہ اور کہیں نہیں ملے گا، مدینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ شہر میں ملے گا، تو یہ مفہوم ظاہری طور پر ٹھیک نہیں۔ بہرحال تعویل ہو سکتی ہے، لیکن اس قسم کے شعر پبلک کے سامنے جب پڑھے جائیں تو بغیر توضیح، تشریح اور وضاحت کے ہرگز نہ بیان کیے جائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے کچھ مال کی زکوٰۃ سال تمام ہونے سے پہلے ادا کر دی اور گمان تھا کہ میں نے زیادہ ہی دے دی ہے، جیسے 4 لاکھ بنتی لیکن 5 لاکھ دے دی، اب بیچ اس ادا کرنے کے بعد تھوڑا سا سال پہلے ہونے سے کچھ اور مال مل گیا جس کو سال کے تمام ہونے کے بعد اس پر بھی زکوٰۃ بنے گی، تو کیا جو ہم نے پہلے دے دی ہے زیادہ وہ اس کی زکوٰۃ بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل بنا سکتے ہیں۔ پہلی بات تو مسئلہ یاد رکھیں کہ آپ کا جب زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا، آپ نے تاریخ نوٹ کر لی، تو سال تمام ہونے سے پہلے جتنا مال آتا رہے گا، اگر ایک دن پہلے بھی آیا اور سال کے بعد باقی ہے اور حاجت اصلیہ وغیرہ میں اس کا استعمال لازم نہیں ہے، قرض وغیرہ آپ پر نہیں ہے، کوئی انسٹالمنٹ وغیرہ یعنی جو ضروریات زندگی کے معاملات ہیں وہ نہیں ہیں، تو ایک دن پہلے بھی اگر آیا تو اس کو سابقہ مال سے ملا کر کل پر زکوٰۃ نکالیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ایڈوانس زکوٰۃ نکالی جیسے سال کے درمیان میں اور زیادہ نکال دی، تو یہ اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ سال کے اینڈ میں آپ دوبارہ حساب کریں اور پھر دیکھیں کہ مثال کے طور پہ سال کے اینڈ میں جتنا آپ کے پاس مال ہے ابھی موجود، اگر اس کی زکوٰۃ بن رہی ہے 3 لاکھ اور آپ نے 4 لاکھ ادا کر دی، تو اس کا مطلب ہے 3 لاکھ تو اس سال کی ہو گئی، 1 لاکھ آپ اگلے سال کی کر سکتے ہیں، یعنی اس اگلے سال میں اس کو شمار کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کو سال سے پہلے تھوڑا سا مال ملا ہے، ابھی زکوٰۃ کا اس کا حساب نہ کریں، اس کی بنی نہ بنی، سال تمام ہونے دیں۔ سال تمام ہونے کے بعد جتنا بھی آپ کے پاس مال ہے جو زکوٰۃ کا کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ ہے، زکوٰۃ نکال لیں، پھر دیکھیں جو آپ نے ادا کی تھی اگر برابر ہے تو نہ لینا نہ دینا، کم تھی تو جتنی کم تھی اسے آپ ادا کریں گے، اور اگر زیادہ دے دی گئی تھی تو پھر وہ اگلے سال میں آپ منہا کریں گے۔ یوں حساب کریں تو انشاءاللہ بالکل بیسٹ رہے گا۔ ایک پوچھا کسی نے کہ پہلی منزل پر جمعہ ہو رہا تھا، کیونکہ نیچے جگہ نہیں ہوتی بعض اوقات تو اوپر بھی، تو کسی نے دروازہ بند کرنا چاہا تو دوسرے نے کہا دروازہ کھلا رکھو ورنہ جمعہ نہیں ہوگا، کیا حکم شرع؟ دیکھیں، جس نے کہا غلط کہا۔ ہوتا یہ ہے کہ جمعے کے صحیح ہونے کی شرط فقہ حنفی کے نزدیک ایک ہے اذن عام، یعنی آپ جو مین ڈور ہے وہ بند نہیں کر سکتے ہیں، مین ڈور جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ آپ بند نہیں کر سکتے کہ چند لوگ اندر ہی جمعہ کر لیں، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اذن عام کا مطلب عام اجازت ہونی چاہیے، جو مرضی آ کر پڑھ لے۔ ہاں، جیسے ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہوتے ہیں، سینسٹیو ایریاز ہوتے ہیں، جیسے اسلحہ وغیرہ بن رہا ہوتا ہے اور بارود وغیرہ ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے فوجی علاقے ہوتے ہیں، ان میں یقینی سی بات ہے کہ سویلینز کا جانا غیر مناسب ہوتا ہے اور تخریب کاری کے اور دہشت گردی کے امکانات ہوتے ہیں۔ ایسا کوئی بھی مقام ہو اس میں جو مسجد ہے اس میں جمعہ ہو جائے گا،
چاہے آپ اذن عام نہ رکھیں، بلکہ نہیں رکھنا ہوگا، کیونکہ اگر رکھیں گے تو ہر کسی کوئی گھس کر وہاں پہ تخریب کاری کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو عام جگہ ہیں یہاں پر، جیسے عام مسجد ہے، آپ جب لوگ آ جائیں گیٹ بند کر دیں اور جمعہ کر لیں، یہ جمعہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے دروازہ خواہ بند کیا ہے، کوئی سیکورٹی رسک تو ہے ہی نہیں۔ اب آ جائیں اوپری منزل پر، اگر نیچے جگہ ہے، پبلک کم ہے، اوپر آپ کسی مصلحت کی بنا پہ دروازہ بند کر رہے ہیں، تو اصل تو مین گیٹ کا مسئلہ تھا، اوپری منزل کا تھا ہی نہیں، تو لہذا بالکل جمعہ ہو جائے گا۔ جس نے یہ کہا وہ غلط کہا۔ ہاں اگر نیچے سارا کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے مثال کے طور پر، بالکل جگہ ہی نہیں ہے، اوپر ہی جگہ ہے، اور ابھی ہال میں بھی جگہ موجود ہے لیکن آپ دروازہ بند کر دیں، تو پھر سخت شرعی حکم ہو سکتا ہے۔ لیکن عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، جگہ نیچے بھی موجود ہوتی ہے اور اوپر ایسے صورتحال ہوتی نہیں ہے، تو اس لیے دروازہ صحیح مصلحت کی بنا پر بند کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہی بہن نے ہمیں میل کی تھی کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے گاؤں وغیرہ کے اندر کہ بھائی جو ہیں وہ بہنوں کو وراثتی زمین میں سے حصہ نہیں دیتے، بلکہ بہنیں ان کے ناراضگی کے خوف کی وجہ سے پہلے ہی معاف کر دیتی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ خاندان میں بھائیوں کی بے عزتی ہو، اور بھائی قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے خاندانی رسم و رواج ایک طرف، آپ کی سوچ و فکر ایک طرف، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم ایک طرف۔ کوئی بھی خاندانی رسم و رواج، آپ کی کوئی تنظیمی پالیسی، آپ کے آستانے کے بنائے ہوئے رولز اگر شریعت سے ٹکرا رہے ہوں گے تو ان سب کو ختم کیا جائے گا، شریعت ہی نافذ ہوگی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ بہنوں کو ان کا حصہ دیا جائے اور زبردستی ان سے معاف نہ کروایا جائے۔ زبردستی دو طرح کی ہوتی ہے، گن پوائنٹ پر آپ کہیں کہ لکھو، سائن کرو، زمین ہمارے نام کرو، اور دوسرا یہی ٹارچر کرنا کہ ان کو غصلی نگاہوں سے دیکھنا، پاؤں پٹکنا، اور ان کو تانے دینا کہ تم لالچی ہو، تم بھائیوں کا خیال نہیں کر رہی، اور بہنیں اس خوف کی وجہ سے سائن کر دیں، تو یاد رکھیے کہ بہرحال جب آپ نے مرضی سے سائن کیا، زمین مطلب بظاہر قانون کے اعتبار سے تو ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی، لیکن ایسی زبردستی کرنا ٹھیک نہیں۔ اور اگر آپ شریعت کو دیکھیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی وارث تقسیم وراثت سے قبل معاف کر ہی نہیں سکتا ہے، پہلے وہ بہنوں کے حوالے کرنا ہوگا۔ اب ان کی مرضی ہے کہ وہ زمینیں کسی بھی بھائی کو دیں، کسی کو گفٹ کر سکتی ہیں، ان کی مرضی ہے، لیکن اس تقسیم سے قبل بہنوں سے زبردست، ایک تو معاف کروانا، معاف ہو گئے نہیں، یہ خلاف شرع، پھر زبردستی کروانا، ٹارچر کر کے کروانا، یہ اور ظلم عظیم۔ میں ایسے بھائیوں سے کویسچن کرتا ہوں، ذرا یہ بتائیے کہ آپ بہنوں کو تو ٹارچر کرتے ہیں، تم لالچی ہو، ماں باپ کی دولت کو چاہتی ہو، اور آپ کہیں لالچی نہیں ہیں؟ جو حق ایک شریعت نے ان کو دیا ہے، آپ وہ حق نہیں دینا چاہتے؟ ہماری زمینیں نہ نکل جائیں، یہ بہنوں کے پاس جائیں گی، یہ تو پھر شادی ہو گئی ان کی تو وہ بہنوں ہی قبضہ کر لے گا، بہنوں ہی والوں کے پاس چلی جائے گی۔ بھائی تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے اپنی سلطنت میں سے کچھ حصہ عطا فرمائے۔ آپ کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ اصل مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی وارث کو وراثت سے محروم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی میراث سے محروم کرے گا۔ تو اب آپ کی مرضی ہے یہ 4 گز کے 2 گز کے 1 ایکڑ 2 ایکڑ کی پلاٹ اور زمینوں کو سینے سے لگا کر جنت سے محروم ہو کر میدان محشر میں ذلیل و رسوا ہو جائیں، اور یا ان کی پرواہ کیے بغیر حکم شرع کو پورا کرتے ہوئے اپنی بہنوں کو عطا کریں۔ ہاں یہ ایک میں بات آپ کو عرض کر سکتا ہوں، یہ ایک حل آپ نکال سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے موروثی زمین ہوتی ہے، آباء و اجداد کی زمین ہوتی ہے، وہ سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ تقسیم ہو جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس زمین کی کرنٹ ویلیو نکالیں آپ، نکالنے کے بعد تمام حصے داروں کو دیکھیں کس کو کتنا حصہ مل رہا ہے۔ مثال کے طور پہ 2 کروڑ کی ہوئی اور ایک بہن کو اس میں سے 50 لاکھ دینا ہے، تو آپ یہ کہیں زمین چھوڑ دو، مجھ سے کیش لے لو۔ ان کو تو زمین کا مطلب کیا ہے، وہی ہے نا۔ ہاں اگر یہ بہن یہ کہتی ہے کہ نہیں میں تو خود کھیتی باڑی کروں گی، زراعت کروں گی، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، پھر آپ زبردستی نہیں کر سکتے، پھر تو بہن کے پاس ہی آپ کو کیا فکر ہے۔ لیکن بہرحال اگر بہن صلح پہ راضی ہو جاتی ہے تو زمین آپ رکھ کر پھر کیش دے سکتے ہیں، لیکن زبردستی کر کے لینا، نفسیاتی طور پہ مروب متاثر کرنا، یا معاذاللہ یہ کہنا کہ ہمارے خاندان کو تو رسم و رواج ہی یہ ہے کہ لڑکیاں اپنا حصہ چھوڑ دیا کرتی ہیں، ایسے معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کر رہا ہوں، خلاف شرع اور بیہودہ رسم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اس کے رسول کے احکامات کا نفاذ کرنا اور خوشدلی کے ساتھ کرنا، یہ وقت کی ضرورت ہونی چاہیے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کے بڑا کرم۔ سر میں دبئی سے بات کر رہا ہوں، اور میں یہ پوچھنے چاہ رہا تھا کہ جو یہاں سے ہم پیسے بھیجتے ہیں ہنڈی کے ذریعے، جی تو ان کی شرعی حیثیت کیسی ہے؟ مطلب وہ آگے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، میں حرام ہو بتاتا ہوں، جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سوال آج ہی شامل کیجیے۔
ہاں ہاں میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ، ابھی بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ ہم نے سنا ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اس میں اونٹ کے جو ہے نا حصوں کی تعداد 10 بیان کی گئی ہے، یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، اور بس جزاک اللہ۔ میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو ہنڈی کا کاروبار ہوتا ہے یہ اللیگل ہوتا ہے، کیونکہ آپ اور چینل سے اگر بھیجیں، مثلا ویسٹرن یونین سے، منی گرام سے، اور اسی طرح بینک کے تھرو بھیجیں تو زیادہ پیسہ کٹتا ہے، لیکن ہنڈی کے ذریعے بالکل آپ بہت ہی کم میں مطلب یہاں پیسہ بھجوا سکتے ہیں، لیکن اس میں گورنمنٹ کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ٹیکس وغیرہ تو آپ پے کرتے نہیں ہیں۔ تو جو اللیگل چیز ہوتی ہے اس کو ایوائڈ کرنا ضروری ہوتا ہے، لہٰذا ہم شرعاً تو اس کی بالکل اجازت نہیں دیں گے۔ ایک بھائی نے کہا کہ ترمذی کی کسی حدیث سے ثابت ہے کہ اونٹ کے 10 حصے ہوں گے۔ جی 10 حصے بہرحال روایات میں بہت سی چیزیں موجود ہوتی ہیں، اصل میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو متضاد روایات ہیں ان میں سے قوی کون سی ہیں، اور پھر جس فقہ سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے جو بڑے ہیں، آپ کے امام اور ان کے شاگرد اور دیگر علماء، وہ سب اچھی طرح تحقیق کر کے نتیجہ نکال چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے عوام سے میری گزارش ہے کہ براہ راست آپ حدیث کی طرف نہ جائیں۔ اگر آپ میرا درس بخاری سن رہے ہوں گے تو آپ اس بات کو مانیں گے کہ میں جہاں پہ بھی حدیث میں ایسی چیز آتی ہے کہ ظاہری اعتبار سے اگر پبلک اس کو لے لے تو گمراہ ہو جائے گی، کیونکہ اس کے مقابل اور بہت ساری حدیثیں موجود ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا اور اس میں بدنہ جو اونٹ کہتے ہیں یا گائے ازواج مطہرات کی طرف سے ذبح فرمائی، اس میں 7 حصوں کی تصریح فرمائی، لہٰذا 7 ہی حصے ہوں گے، 10 والی روایت کے اوپر آپ توجہ نہ فرمائیے۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ کسی نے پوچھا تھا کہ جو صبح کی کہتے ہیں صبح کی دعائیں یہ کب پڑھیں، سورج نکلنے سے پہلے یا سورج نکلنے کے بعد؟ اس طرح کہتے ہیں یہ شام کی دعائیں ہیں، تو یہ غروب آفتاب سے پہلے ہوں گی یا غروب آفتاب کے بعد ہوں گی؟ دیکھیں جب صبح کہتے ہیں اگر تو یہ لکھا ہو کہ دن میں، تو دن کا اطلاق تو طلوع آفتاب کے بعد ہوگا، پھر آپ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں گے، اور صبح اگر کہتے ہیں تو یہ طلوع فجر سے لے کر اور طلوع آفتاب کے درمیان، اور عمومی طور پہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد دعائیں جو ہوتی ہیں وہ آپ پڑھیں۔ تو یہ صبح کی دعائیں آپ سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھیں، اور شام کی جو ہیں وہی ہوتا ہے کہ غروب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ شام ہوتی ہے، غروب کے بعد تو رات سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو وہ بھی گویا کہ عصر کے آخری ٹائم کے اندر آپ پڑھیں، تو یہ اس کا مفہوم ہوگا۔ ایک بھائی نے پوچھا، بچے نے، چلیں پہلے بریک لے لیتے ہیں، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان، دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں ہر وقت۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے، میں سورت سے بول رہا ہوں، ادھر ایک یہ علاقہ ہے، مطلب بازار سے تھوڑا دور ہے جی، اور جمعے کی نماز کی بھی کبھی کبھی بارش ہوتی ہے تو تقریباً 25 منٹ یا 30 منٹ میں بازار پہ پہنچ جاتے ہیں جمعے کی نماز کے لیے، ٹھیک ہے؟ اگر اس طرح نماز گھر میں پڑھ لی جائے جمعے کی تو پھر یہ کیا اس کا کیا حکم ہے؟ ایک جی، اور دوسرا جی فرمائیں۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے، میں بھائی کے سوال کا جواب شامل کرتا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے سوات کے علاقے میں رہتے ہیں، پہاڑی ایریاز ہیں، اور وہاں پہ راستے بھی اتنے مستحکم اچھے راستے نہیں ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں جمعہ پڑھنے کے لیے 20-25 منٹ دور مسجد ہے، وہاں جانا ہوتا ہے، اور بارش شدید ہو جاتی ہے، تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد میں تشریف فرما تھے، بارش ہو رہی تھی اور مؤذن اذان دے رہا تھا، تو جب وہ حی الصلاۃ حی الفلاح پر پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ تم بلند آواز سے کہو کہ لوگوں مسجد میں نہ آؤ، اپنے گھر میں نماز پڑھ لو۔ تو سارے حیران ہوئے، ایک دوسرے کو دیکھا یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ مجھ سے بہتر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم ارشاد فرمایا، یعنی جب بہت ہی برف باری ہو یا اسی طرح تیز بارش ہو تو پھر لوگوں کو اپنے گھر میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، جبکہ راستے، کیونکہ پہلے دور میں راستے کچے تھے اور کیچڑ بہت ہو جاتی تھی اور پھسل کے گرنے کا اندیشہ ہوتا تھا، بہت زیادہ مسائل ہوتے تھے، تو اس لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اجازت مرحمت فرمائی کہ ایسی صورت میں آپ مسجد میں نہ آئیں بلکہ اپنے گھر میں نماز ادا کریں۔ لیکن یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب آپ جمعہ ترک کر دیتے ہیں کسی مجبوری کی بنا پر، عذر کی بنا پر، اور اپنے گھر میں نماز ادا کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ظہر پڑھیں گے، جمعہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ ہر رکعتوں میں ظہر کی نیت کریں گے،
جب آپ جمعہ پڑھتے ہیں تو ہر رکعت تمام رکعتوں میں جمعے کی نیت کرتے ہیں، یعنی 4 سنت جمعے کی، پھر 2 فرض جمعے کے، پھر 4 سنت، پھر 2 سنت، 2 نفل سب جمعے کی۔ لیکن جب آپ گھر میں پڑھیں گے، اب جمعہ نہیں ہے ظہر ہے، تو سب کی نیت آپ ظہر کی کریں گے اور ظہر کی نماز 4 رکعت ادا کریں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس وقت ترک جمعہ کی اجازت ہے، تو آپ بالکل گناہگار نہیں ہوں گے، بلکہ ظہر ادا کرنے کے باوجود مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو پورا جمعے کا اور جماعت سے جمعے کی نماز ادا کرنے کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ حدیثوں کا مضمون اس طرح کا موجود ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ محرم بن کر حج کرنا چاہتا ہوں، کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو یہ حج میرا ہوگا یا میرے والد صاحب کا ہوگا؟ دیکھیں، جب آپ محرم بنتے ہیں، حج تو آپ نیت کریں گے آپ کا ہی ہوگا، والد صاحب کا نہیں ہوگا۔ اگر والدہ کے ساتھ جا رہے ہیں تو کوئی والد صاحب کا ساتھ ہونا لازم نہیں ہے، نہ یہ کہ والدہ کے ساتھ جو بھی جائے وہ حج والد صاحب کی طرف سے ہوگا، ایسا نہیں ہوتا، آپ کی طرف سے ہوگا۔ ہاں، اگر یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب بالفرض فوت ہو گئے ہیں، ان پہ حج فرض ہو گیا تھا اور انہوں نے حج بدل کی وصیت کی تھی، اب آپ ان کا حج بدل کر رہے ہیں، تو پھر یقیناً آپ اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، اب تو والد صاحب کی طرف سے کریں گے، کیونکہ حج بدل کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ان پہ حج فرض تھا، وصیت نہ کر سکے اور انتقال کر گئے، آپ از خود ان کی طرف سے چاہتے ہیں کہ چلے ان کا فرض حج ادا کر دوں، تب بھی یہ حج بدل آپ ان کی نیت سے ادا کریں گے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ نہ ان پہ حج فرض تھا اور مطلب ویسے ہی انتقال کر گئے، آپ ان کی طرف سے نفل حج کرنا چاہتے ہیں، تو پھر والد صاحب کی طرف سے ادا کرنے کی نیت نہیں کریں گے، اب آپ اپنا حج کریں گے اور نیت یہ کر لیں گے اس کا ثواب میرے والد صاحب کو پہنچے۔ اور یہ فقہی مسئلہ فقہ حنفی میں موجود ہے، میں آپ کو بارہا عرض کر چکا ہوں۔ اگر فرض کر لیں کہ آپ پر ابھی حج فرض نہیں ہے، لیکن کسی نے پیسوں کا انتظام کر دیا اور آپ حج کر رہے ہیں، تو آپ فرض حج ادا کرنے کی ہی نیت کریں، تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اگرچہ آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، آپ پہ حج کی فرضیت حقیقتاً نہیں بنی تھی، لیکن کسی نے آپ کو کروا دیا حج، تو آپ حج فرض کی نیت سے کریں تو انشاءاللہ آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ زندگی میں کبھی بھی اگر آپ غنی ہو جاتے ہیں، خرچ سفر پر، سفر حج کے اوپر آپ قادر ہو جاتے ہیں، دوبارہ حج لازم نہیں ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا کفن ہمیں ساتھ لے جانا ہوگا یا نہیں؟ اگر لے جانا ہوگا تو کیا کیا چیزیں اور لے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، کوئی کفن ساتھ لے جانا لازم نہیں ہوتا، بعض لوگ وہاں جا کے چاہتے ہیں کہ اس کو مختلف مقامات سے ٹچ کر لیں، جیسے کعبۃ اللہ سے یا روضہ رسول کے پاس دیواروں ستونوں سے، یا وہاں آب زمزم میں دھو لیا جائے، تو بہرحال لے جانے میں منع نہیں کر رہا ہوں، گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کوئی سنت وغیرہ نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ آپ مطلب یہ کہ آپ خود اتنے بابرکت ہو گئے، وہاں جا کر واپس آگے کفن کو ہاتھ لگائیے گا، وہ انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اور آب زمزم تو آپ لاتے ہیں ساتھ، تھوڑا سا اس پہ چھڑک لیجیے گا اپنے گھر پہ اور کفن رکھ لیں۔ ساتھ لے جانا نہ کوئی شرعی طریقہ ہے، نہ شریعت کا مطالبہ ہے، نہ فرض و واجب اور لازم ہے، لیکن لے جائیں گے تو منع بھی نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک لمبی تفصیل ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں پر پہنچے حالت احرام میں ہوں اور اس چکر میں کہ آپ کفن کو کسی جگہ ملیں، ہاتھوں پہ خوشبو لگوا بیٹھیں، تو خواہ دم لازم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے محتاط یہی مسئلہ ہے کہ اپنے گھر میں رکھیں، واپس آ کے اور پھر آپ آب زمزم سے اس کو تھوڑا سا تر کر دیں، دھوئیں نہیں کہ پانی ضائع ہوگا، بس تھوڑا چھڑک کے رکھ لیں، پھر انشاءاللہ برکت ہوگی۔ ایک اور کویسچن ہے، پہلے سائل ہمارے منتظر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میری گورنمنٹ جاب تھی، میں 2 سال وہاں پہ ظاہر سی بات ہے میں پرائیویٹ جاب کر رہا تھا، وہاں پہ نہیں گیا میں، کیونکہ وہ کالج کی جاب تھی، وہاں پہ اسٹوڈنٹس بھی نہیں تھے، تو وہ مجھے دل مطمئن نہیں تھا۔ اب میں ایک پرائیویٹ جاب چھوڑ کے وہاں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ 50, 60, 70% رشوت دے کر پھر ہی میں ریزیوم کر سکتا ہوں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں وہاں پہ وہ پیسہ دے کر اور کر سکتا ہوں، اور اس کے بعد سے اس میں سے جو دوبارہ پیسہ اور بھی بچے گا نا، جو اماؤنٹ کچھ اور ہوگا، تو وہ میں اپنے آپ پہ خرچ نہ کروں، تو وہ میں کہاں کس کو دوں؟ ایک تو مجھے یہ بتا دیجیے کون سا پیسہ کیسے بچے گا، کس چیز کا بچے گا؟ جی مفتی صاحب، تقریباً یہ ہوگا کہ تقریباً 2 سال کی جو سیلری کا ایک اماؤنٹ ہے لم سم، وہ سمجھ لیں کہ 1.5 ملین ہوتا ہے، 15 لاکھ تک ہوتا ہے، تو اس میں سے یہ کہ 50-60% ان کو دے دیا جائے، 10 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے بچتے ہیں، تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اماؤنٹ کہاں میں خرچ کروں، کس کو دوں، وہ مجھے کنفرم کر دیجیے گا۔ مفتی صاحب، ایک سوال میرا یہ تھا کہ جس پہ قرضہ ہو تو کیا وہ قربانی کر سکتے ہیں؟ یہ میرے سوال ہے، اور جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔ میں عرض کرتا ہوں، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو قربانی کے جانور کا ضبط کرتے ہیں نا، جی تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے گلے کی 2 رگیں کاٹنی ہے یا 3 کاٹنی ہے، یہ کیا یہ اللہ اکبر ہے کہ چوری چلانے سے اس کی قربانی ہو جاتی ہے، یہ کیسے؟
یہ ذرا بتا دیں. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، عرض کرتا ہوں. ایک انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ جاب ان کی ہو گئی تھی لیکن انہوں نے جوائن نہیں کیا تھا اور پرائیویٹ جاب کرتے رہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ جوائن کریں 2 سال کے بعد وہاں باقاعدہ جا کر، تو اب وہ رشوت مانگتے ہیں تو کیا کریں، رشوت دیں یا نہ دیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جب آپ وہاں پہ جا ہی نہیں رہے تھے تو 2 سال تک آپ نے خواہ اس کو رکھا، گورنمنٹ جاب کو اس کو چھوڑ دیتے، کوئی اور بیچارہ وہاں پہ جاتا غریب آدمی اور وہ جاب کرتا، سیلری لیتا. لیکن بہرحال آپ نے اس کو بھی قائم رکھا، شاید لیف لے لی ہوگی، یا بہرحال ہمارے ہاں گورنمنٹ کے نظام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ آدمی نہ بھی پہنچے تو اب بھی اس کی سیلریاں بنتی رہتی ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ تو ہے کہ چلیں آپ اتنے عرصے دور رہے اور ایک قانون کے تحت اب بھی آپ اس گورنمنٹ جاب کو آپ جوائن کر سکتے ہیں، تو اس کی گنجائش تو نکلے گی. اب آپ نے کہا کہ 2 سال کی سیلری میری بنی، اسی میں سے کچھ رشوت دے کے باقی پیسوں کو کیا کروں گا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ اگر آپ کو گورنمنٹ جاب مل بھی گئی تھی، اس میں سیلری کے مستحق آپ اس وقت ہوں گے کہ جب آپ وہاں پر باقاعدہ وقت دیں گے. یعنی جب آپ کسی ادارے کو جوائن کرتے ہیں اور خاص ایک وقت کے تحت کرتے ہیں یا وقت کے اندر کرتے ہیں، جیسے صبح 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک یا شام 5 بجے تک ڈیوٹی ہے، تو آپ اس ادارے سے سیلری کے مستحق اس وقت ہوں گے کام آپ کریں گے. نمبر 1 وہاں پر ڈیوٹی پر حاضر رہنا. نمبر 2 جو کام آپ کے سپرد کیا گیا اس کام کو مکمل طور پہ کرنا. اور فرض کر لیں کہ آپ ڈیوٹی پہ حاضر ہیں اور کام ادارہ دے نہیں رہا، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب کام ادارہ نہیں دے رہا، حاضر رہنا ضروری ہے پورے ٹائم پہ. جتنے ٹائم پہ آپ حاضر رہیں گے اس وقت کی سیلری کے مستحق ہوں گے. اگر آپ فرض کر لیں 1 گھنٹہ لیٹ پہنچے، 1 گھنٹہ پہلے چلے گئے، تو ایک دن کی 2 گھنٹے کی سیلری آپ کے لیے حرام ہوگی. یہاں پر آپ 2 سال تک نہیں گئے تو آپ سیلری کے بالکل مستحق نہیں ہیں. جو کچھ وہ دینا چاہتے ہیں آپ کو 2 سال کی سیلری، وہ تو آپ کا حق ہی نہیں ہے، بالکل ناجائز ہے. ان کا دینا ناجائز اور آپ کا لینا بھی ناجائز. یہ گورنمنٹ کا پیسہ ہے، یعنی لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ آپ کو جمع ہی کروانا چاہیے. آپ کو اگر فرض کر لیں اس کو جوائن کرنا ہے اور آپ کو جائز طریقے سے جوائن نہیں کرنے دے رہے، اور آپ کا یہ حق ہے کیونکہ آپ کو جاب تو ملی ہوئی ہے، تو اپنے پاس سے آپ رشوت دے کر جا سکتے ہیں. ایسی صورت میں، اس صورت میں آپ کا دینا گناہ نہیں ہوگا لیکن ان کا لینا گناہ ہوگا، یاد رکھیں. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ 2 سال کی سیلری آپ کے لیے بالکل شرعاً جائز نہیں ہے. نہ آپ اس کو لے کے بطور رشوت کسی کو دے سکتے ہیں، نہ اس کے بقایا کو لے سکتے ہیں. آپ منع کر دیں صاف. اچھا، اب آپ یہ کہیں گے صاحب وہ تو پھر خود ہی کھا جائیں گے، یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے، وہ خود آخرت میں جواب دیں گے. اپنا دامن بچائیں. جتنا اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو بچنے کا موقع فراہم کرے، وبال آخرت کو دعوت نہ دیں. ابھی میری بات بہت سے لوگ سن رہے ہوتے ہیں ایسے جو کویسچن نہیں کرتے، لیکن انہیں کبھی ایسا ہی مسئلہ ہوتا ہے. ابھی تو آپ کو ہماری بات بہت ناگوار گزرے گی، لیکن دا ڈے آف ججمنٹ آپ اندازہ کریں، دنیا یہیں رہ گئی، سب کچھ یہیں رہ گیا. آپ کا مال، متاع، لباس، سورسز، افرادی قوت، آپ کے منصب کی طاقت سب یہیں رہ گئی، سب میدان محشر میں آ گئے. برہنہ پا، برہنہ بدن. اب آپ کو اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا. اس وقت آپ کو ہماری یہ باتیں پھول کی طرح محسوس ہوں گی. ابھی تو کانٹے لگتے ہیں نا بظاہر لوگوں کو. ہماری بہنیں بھی چیخ چیخ کے شوہر کو کہتی ہیں خبردار جو مفتی صاحب کی بات سنی، کماؤ، اوپر کا لو، نیچے ٹیبل کے نیچے سے لو، سب جائز، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن میدان محشر میں انتہائی شدید دشواری کا معاملہ ہوگا. جس نے جتنا لوگوں کا حق کھایا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، اس کو ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا. یہاں ہم کرپشن چھپا سکتے ہیں کسی طریقے سے، اپنی سورسز سے کسی طرح، لیکن میدان محشر میں تو ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا. وہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہیلے بہانے کر کے جی ہم نے فلاں طریقے سے کیس ختم کرا لیا، فلاں یہاں رشوت دے دی، وہاں رشوت دے دی. اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگا؟ وہاں تو جن جن لوگوں کا پیسہ کھایا، اگر عوام کا پیسہ کھایا، عوام قطار لگا کے کھڑی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کو نیکیاں دلوا. اور لازم بات ہے کہ لاکھوں کو نیکی کیسے دیں گے؟ تو سب کے گناہ اس کے نام اعمال میں، گناہ وہ بری ذمہ ہوتے جائیں گے، گناہ اس کے نام اعمال میں. آپ فرض کر لیں کہ اگر یہ 1 سال تک پہلے جہنم میں پھنسنا تھا، اب ان کے گناہوں کی بنا پر جیسا جیسا گناہ آتا رہے گا ویسی سزا، اور پتہ نہیں کتنے لاکھوں سال کا وبال. اس وقت جب جہنم میں آدمی جل رہا ہوگا، اس سے پوچھا جائے آپ گورنمنٹ جاب کرو گے؟ رشوت دے کے دلوائیں آپ کو؟ کہے گا بھائی خدا کے واسطے، یہ روایت میں موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر پوری روئے زمین کو سونے کا بنا دیا جائے اور بروز قیامت پھر کافر کو کہا جائے کہ یہ تم اللہ کی بارگاہ میں بطور فدیہ دینے کے لیے تیار ہو، تو وہ کہے گا فوراً کہے گا میں تیار ہوں. قرآن کی آیت کا مضمون بھی یہ ہے. یہاں پر ہم تھوڑے سے پیسوں کے لیے ایسا کرتے ہیں. تو بہرحال آپ سمجھدار لگتے ہیں، جو ہم نے عرض کیا اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجئے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. مفتی صاحب ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے 2 کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام مفتی صاحب، میرا ایک سوال ہے. جی. ہمارے پاس نا 7 مرلے کی جگہ ہے، اس میں یعنی کہ اس میں ہم رہائش کرنا چاہ رہے ہیں. 2 بھائی ہیں اور یہ یعنی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں رہائش کر لیں. تو آیا اس میں ہم دونوں بھائیوں کو اگر ہم وہ لیتے جگہ تو 5 ہماری ہمشیرہ ہیں، ہمیں ان کو حصہ دینا پڑے گا شریعت کے حساب سے؟ یہ والد صاحب کی زمین ہے؟ جی والد صاحب کی زمین ہے. ٹھیک ہے بہن بھائی، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. عرض کرتا ہوں ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب شادی شدہ بیٹی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال، وضو مکمل کیا ہوا خارج ہو گئی، دوبارہ وضو کرنے کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور تھوڑی بہت اگر گیس خارج ہو جائے وہ کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ اور میں عرض کرتا ہوں، ایک انہوں نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کسی پہ قرضہ ہو تو کیا وہ قربانی کرے گا. دیکھیں قربانی کا جیسے میں نے آپ کو نصاب بتایا ہوا ہے کہ حاجت اصلیہ کو ہٹا دیں، آپ کی ضروریات زندگی سے زیادہ اگر اتنا سامان آپ کے پاس موجود ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، جو آج کل 1,28,000 30,000 کے قریب بن رہی ہے، تو آپ پہ قربانی واجب ہوگی. تو لہٰذا آپ یہ دیکھ لیں کہ مثال کے طور پہ ایک شخص کے اوپر 10,000 روپے قرضہ ہے، اور اگر وہ حساب کرتا ہے اپنے تمام حاجت اصلیہ سے زیادہ کے سامان کا، تو وہ 2 لاکھ بن رہا ہے. تو 2 لاکھ میں سے اگر 10,000 نکال بھی دیتے ہیں تب بھی آپ کا نصاب باقی رہتا ہے، تو قربانی واجب ہوگی. لیکن اگر ایسا ہے کہ اتنا معمولی سا آپ کے پاس مال ہے، قرضہ بہت سارا ہے، اور اتنا معمولی ہے کہ آپ قرضہ اتار نہیں سکتے، قرضہ زیادہ ہے، تو پھر تو آپ پہ قربانی واجب نہیں ہے. جب قربانی واجب نہیں ہے تو پھر قربانی نہ کریں، بلکہ وہ پیسہ قرضہ اتارنے کے اندر استعمال کیجئے. پھر قربانی بہرحال آپ لائیں گے تو واجب تو ہے نہیں، نفلی قربانی ہوگی، لیکن یہ غیر مناسب چیز ہوتی ہے. بلکہ اگر کچھ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں قرض کا اور آپ اس پیسے کو بطور قرض دے سکتے ہوں، تو قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا گناہ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں عذر نہیں ہے، آپ پہ کون سا قربانی واجب ہے. تو لہٰذا ہر ایک یہ دیکھ لے کہ قرضہ اتارنے کے بعد اگر نصاب باقی رہتا ہے تو قربانی واجب، اب آپ قرضہ دے دیں اور قربانی کریں. اور اگر اتنا ہی ہے کہ پیسہ دے دیں تو قرضہ بھی نہ اترے یا قرضہ اتر جائے، قربانی نہیں ہوگی، تو پھر آپ قربانی نہ کریں، اب قرضہ اتارنے کو فوقیت دیجئے. ایک کسی نے پوچھا کہ جانور کے گلے کے بارے میں کہتے ہیں کہ 2 رگیں کٹیں 3 رگیں کٹیں، تو اس کا کیا اس کا مطلب ذبح کا طریقہ کوئی معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 4 رگیں ہوتی ہیں جانور کے گلے کے اندر، ایک سانس والی ہوتی ہے، 2 خون کی ہوتی ہیں، کھانے پینے کی ہوتی ہے. کم از کم 3 رگیں تو کٹنی چاہیے. لیکن یہ جو قصائی ہوتے ہیں بڑے ماہر ہوتے ہیں، اور آپ اگر خود بھی کاٹنا چاہیں تو اچھی طریقے سے جب آپ کاٹتے ہیں تو آپ دیکھیں بلڈ تیزی کے ساتھ نکلتا ہے، اور ایک نرخرا ہوتا ہے بہت موٹا سا، وہ بھی کٹ جاتا ہے، وہ سانس کو تو خر خر کی آواز نکلتی ہے. تو اچھی طریقے سے اطمینان کر کے، یہ اتنا بھی نہ کریں کہ گردن علیحدہ کر دیں، پھر بھی قربانی ہو جاتی ہے، لیکن اتنا زیادہ گلا کاٹنا مکروہ ہوتا ہے. لیکن آپ آرام سے تھوڑا سا نیچے گہرائی کے ساتھ جائیں گے تو 4 رگیں کٹ جاتی ہیں. بہتر ہے کہ اچھے کسائی کے ساتھ آپ ہاتھ رکھ کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، دونوں بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے، اور پھر وہ کسائی کو زیادہ اندازہ ہوتا ہے، آپ 4 رگیں کٹ جائیں گے آرام سے. لیکن کم از کم 3 رگیں تو کٹنی چاہیے، اس سے کم کٹی تو قربانی نہیں ہوگی. یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جیسے 7 مرلہ کچھ زمین ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ رہائش قائم کریں، ہے والد صاحب کی، اور 5 بہنیں بھی ہیں، تو کیا ان کو حصہ دینا ہوگا یا نہیں؟ تو آپ نے شاید لیٹ جوائن کیا ہوگا، میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ بالکل بہنوں کا حصہ بنے گا اور آپ کو ان کو دینا ہوگا. اب اگر آپ رہائش کرنا چاہتے ہیں تو بہنوں کو راضی کر لیں اس طریقے سے کہ پہلے آپ اس پلاٹ کی قیمت لگائیں، قیمت لگوانے کے بعد پھر اس میں حصے تقسیم کریں. یعنی قیمت لگا کر جیسے 50 لاکھ کی زمین بنی، تو اب آپ کسی بھی مفتی صاحب سے معلوم کر لیں، بھائیوں کو 2 حصہ ملتا ہے، بہنوں کو سنگل ملتا ہے، اگر والدہ ہیں تو چھٹا حصہ ان کا بھی ہوگا. اس طرح کرنے کے بعد پھر آپ دیکھیں ہر بہن کو جتنا مل رہا ہے، آپ اسے کہیں تم زمین سے دستبردار ہو جاؤ، ہم تمہیں کیش دے دیتے ہیں تاکہ زمین پہ ہم مکان بنا سکیں. بہنیں راضی ہو جائیں تو آپ ان کو کیش دے کے علیحدہ کر دیں، اور بالکل پھر آپ اس پہ رہائش اختیار کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے، بہنیں راضی نہیں ہو رہی، تو بہرحال آپ کو زمین میں سے حصہ دینا ہی ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ کیا شادی شدہ بیٹی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اگر والد صاحب دینا چاہتے ہیں، والدہ دینا چاہتی ہیں، تو بیٹی چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ہم نے بارہا آپ کو اصول بتایا، جن کی نسل سے آپ ہیں انہیں نہیں دے سکتے، ماں باپ دادا دادی نانا نانی. جو آپ کی نسل سے ہیں انہیں نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی. ایسے شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے. یوں ہی جو مالدار ہے، غنی ہیں، کوئی بھی رشتہ دار اسے نہیں دے سکتے. ایسی خاندان میں کوئی سید حضرات ہیں انہیں نہیں دے سکتے ہیں.
باقی سب کو دے سکتے ہیں. اب آپ اندازہ کر لیں سگے بھائی بہن کو دے سکتے ہیں کہ نہ وہ اصول ہیں، نہ آپ کے فروع ہیں، نہ وہ شوہر بیوی کا تعلق ہے، اگر سید بھی نہ ہوں اور غنی بھی نہ ہوں. اور اس طرح خالہ پھوپھی تائی سب کو دے سکتے ہیں. ستیلی ماں کو دے سکتے ہیں، اس سے بچوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ستیلے باپ کو دے سکتے ہیں، ستیلی بیٹی کو دے سکتے ہیں، لیکن سگی بیٹی کو نہیں دے سکتے ہیں. اگر آپ ان کو دینا چاہیں تو نفلی صدقہ دے دیجئے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر وضو مکمل کر لیا ہو اور خروج ہوا ہو تو کیا حکم ہوگا؟ وضو ٹوٹ جائے گا، فوراً ٹوٹ جائے گا. اور اگر یہ کہتے ہیں قلیل مقدار میں ہو، اس کی مقدار کا مسئلہ نہیں ہوتا. خروج ہوا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو ٹوٹنے کا حکم دیا، تو مقدار چاہے قلیل ہو یا کثیر، بہرحال جیسے آپ وضو کے بعد ایسا ہوگا تو وضو ٹوٹ گیا. بلکہ اگر دوران وضو آپ وضو کر رہے ہیں، ہاتھ چلو میں پانی ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ پانی بھی استعمال کے قابل نہیں رہے گا، اس کو پھینکنا ہوگا اور پھر نئے سرے سے آپ کو وضو کرنا ہوگا. اس کا ذرا خیال رکھیے. ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ یہ جو قرآن کہتا ہے کہ جب جمعے کی اذان دی جائے تو تمام بیع وغیرہ بند کر دو اور جمعے کے لیے سعی سٹارٹ کر دو، اس کا تعلق کون سی اذان سے ہے؟ پہلی اذان سے ہے یا دوسری اذان سے ہے؟ دیکھیں حقیقتاً تو اور اصلاً اس کا تعلق دوسری اذان سے ہے جو خطبے کے قریب دی جاتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ ایک ہی اذان تھی اور اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، تو اس کا تعلق یقینی سی بات ہے کہ اسی کے ساتھ ہوگا. دور رسول میں ایسا رہا، دور صدیق اکبر، دور عمر فاروق میں یہی روٹین رہا. پھر جب دور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آیا تو لوگ مدینہ شریف میں ظاہری اعتبار سے وسعت پیدا ہوئی، بازار باہر چلا گیا، تو وہاں سے آنے میں لوگوں کو دیر ہو جاتی تھی کیونکہ بعض اوقات توجہ نہیں رہتی تھی اور اذان کی آواز یقینی سی بات اتنی دور تک نہیں پہنچ پاتی تھی. تو پھر حضرت عثمان غنی نے پہلی اذان ایجاد کی اور آپ نے کہا کہ مقام زورہ تھا بازار کے قریب، وہاں پر مؤذن اذان دے گا تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں اور جلدی جلدی سعی کریں، اور جب مسجد میں پہنچ جائیں دوسری اذان ہو پھر خطبہ ہو جائے. تو یہ معلوم ہوا کہ اصلاً تو دوسری اذان کے ساتھ تعلق تھا، لیکن بعد میں فقہاء نے اس کا تعلق پہلی اذان کے ساتھ قائم کیا کہ بھئی پہلی اذان پر ہی سعی واجب ہو جاتی ہے. تو یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس سے میں ان بھائیوں سے بھی ذرا گزارش کرتا ہوں جو ہر چیز میں مسلمانوں کو بدعتی 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 کہتے رہتے ہیں. میں انتہائی دائرہ ادب میں رہ کے کویسچن کرتا ہوں کہ یہ بدعت کا گناہ ہمارے عوام کے لیے تھا یا صحابہ کرام بھی اس کے مکلف بنائے گئے تھے کہ ان سے دور رہنا ہے؟ آپ مجھے جواب دیں. اگر آپ کہیں گے کہ نہیں صحابہ کرام بھی مکلف تھے تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام بھی نبی کریم کے حکم کے بغیر یا آپ کے زمانے میں جو کام ایجاد ہوئے تھے اس کے علاوہ کوئی نیا کام ایجاد نہیں کر سکتے تھے. حکم شرع تو یہ ہونا چاہیے کیونکہ نبی کریم نے مطلقاً فرمایا کل بدعۃ دلالہ و کل دلالۃ فی النار. اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کام کیا جو نبی کے دور میں نہیں تھا، یعنی جمع قرآن، کلمہ گو لوگوں کے خلاف جہاد، کیونکہ وہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے. اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی باقاعدہ جماعت قائم کی جو پہلے دو دور میں نہیں تھا، اور آپ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا، حالانکہ پہلے عورتیں مسجد میں آتی تھیں. اس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پہلی جو اذان ہے اس کو ایجاد کیا، حالانکہ نہ اللہ کے نبی کا حکم نہ دور شیخین کے اندر ہوا. بتائیں یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ سرکار نے فرمایا پہلے 3 دور جو ہیں وہ بڑے اچھے دور تھے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بھائی اس کا مطلب ہے اس دور میں پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا نبی کریم کے قول کے خلاف چلنا جائز تھا؟ یہ تو نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ مسلم رہا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے اہل سنت کا نظریہ اور طریقہ ہے وہی بہتر ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے بعد کوئی بھی چیز ایجاد کریں گے، نئی چیز ہوگی، وہ بدعت کہلائے گی. اب اس کی 2 اقسام، بڑی 2 قسمیں. اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو بدعت سیئہ یعنی بری بدعت ہے، اور اسی کے بارے میں سرکار کے گویا کہ فرمان ہے کل بدعت دلالہ و کل دلالۃ فی النار. اور اگر وہ بدعت نیا کام تو ہے لیکن دین کو تقویت دینے والا ہے، قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، تو پھر اس کی ایجاد بالکل جائز ہے. اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں اور صحابہ کرام نے یہ معاملات کیے ہیں. اس تقسیم کو قبول کیجئے. نہیں کریں گے تو آپ خود بدعتی ہونے سے کبھی نہیں بچ سکتے. یہ میرا چیلنج ہے. کوئی یہ کہے کہ میں یہ کہوں گا کہ صحابہ کرام کے بعد جو نئے کام ایجاد ہوئے وہی بدعت ہیں، اس کے علاوہ نہیں، تو پھر بھی ہم آپ کو ثابت کر کے بتا دیں گے کہ آپ نے کتنے سارے نئے کام ایجاد کیے ہیں اور ان کا تعلق دین سے قائم رکھا ہے. ہر ایک کی مسجد میں گنبد و مینار بہت بڑی بدعت ہے. نبی کریم کے دور میں تو تھا ہی نہ دور صحابہ میں تھا. کسی طرح نہیں بچ سکتے. اس لیے مسلمانوں کو خواہ مخواہ بدعتی قرار دے کر ان کو جہنمی قرار دینا یہ دین کی خدمت نہیں ہے. خدا را ناراض بھی نہ ہو کوئی بھی، یہ دین کی خدمت نہیں ہے. بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ کی تقسیم کریں گے
تو صحابہ کرام اور جو اکابرین 1500 سال کے ہیں جو بہت سی نئی چیزوں کے ارتکاب کا، نئی چیزوں کے ایجاد کا اور پھر اس کے ارتکاب کا عملی طور پر سبب بنے ہیں، وہ آپ کے الزام سے باہر ہوں گے، ورنہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب چونکہ تقریباً پروگرام کے وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل آپ سے اسی ٹائم میں ملاقات ہوگی۔ میری گزارش ہے آپ خود بھی پروگرام دیکھا کریں اور دوسرے بہن بھائیوں کو ترغیب دیا کریں۔ جمعہ اور ہفتہ پروگرام آتا ہے، کسی ایک کو تو آپ ترغیب دے کے پروگرام دکھوائیں، آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔